اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر شخص نے، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں تھیں اس کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل پانی کے لیے پریشان ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پانی کا سوال کیجیے۔ استسقا، پانی مانگا، سیرابی طلب کیا۔ پانی انسان کب مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب دریا خشک ہونے لگ جائیں، جب تالاب خشک ہونے لگ جائیں، جب زمین سے ہم جہاں سے پانی نکالتے ہیں وہاں سے پانی نہ نکلے، آسمان سے جو بارش ہوتی ہو بارش نہ ہو، زمین کا سینہ تپنے لگے اور پیاس سے انسان تڑپنے لگے، جانور بلکنے لگیں، ہر جگہ پانی کی پریشانی، تو آدمی مانگتا ہے پانی کی، یا اللہ پانی دے دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو یہاں پانی مانگنے والے کا ذکر ہے۔ کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور کس کے لیے مانگا یہ بھی ذکر ہے، اپنی قوم کے لیے مانگا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ شامل ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی مانگا۔ لیکن کس سے مانگا اس کا ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اپنے رب سے مانگا، اپنے مالک سے مانگا۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی یہ بات جانتے ہیں اور قرآن پڑھنے والا ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ پانی جس سے مانگا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہ ایسی معروف چیز ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی مانگا کس سے جاتا ہے اور پانی دینے پہ قدرت کون رکھتا ہے۔ اللہ قادر بھی ہے پانی دینے پر، اور اللہ کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، جواد بھی ہے کہ وہ دیتا ہے، لٹاتا ہے، اس سے مانگا جاتا ہے۔ اگر وہ بخیل ہو تو نہ دے، اگر وہ عاجز ہو تو نہ دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، جواد ہے، بخیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس سے بندے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو دیتا ہے، اور وہی تو ہے جس سے مانگنا چاہیے۔ جو اس در کو بھول گئے، پھر در در بھٹکتے رہے، ان سے اور ان سے مانگتے رہے، ان کی کبھی حاجت پوری نہ ہوئی، وقتی طور پر پوری بھی ہو گئی لیکن آخرت چلی گئی، آخرت برباد ہو گئی، کیونکہ وہ رب دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، اسی کے سامنے جانا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ اگر آپ اس سے مانگتے ہیں تو اس کے فضل پہ خوش رہیے کہ اللہ نے آپ کو توحید اور ایمان عطا کیا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے ہیں جو کہ نہایت کمتر ہیں، اللہ کے مقابلے میں کس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سارے نادان ایسے ہوتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ میڈک پکڑ کے الٹا لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میگھ ناتھ ہیں، ان کو الٹا لٹکا دو، زبردستی یہ پانی برسائیں گے۔ یعنی معبود بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ معبود میرے بس میں ہے۔ ایسا معبود ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے وہ تو قدرت والا ہونا چاہیے، طاقت والا ہونا چاہیے، ہم اس کے سامنے کمزور رہیں۔ الٹا یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے ہم جو چاہیں بنوا لیں اس سے، الٹا لٹکا دو تاکہ بارش برسائے۔ کتنی نادانی کی بات ہے، لیکن پھر بھی اس کے ماننے والے بھی بہت سارے نادان
موجود ہیں۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس واقعے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ میری قوم کے لوگ پریشان ہیں، صحرا میں تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے تو نے من و سلوہ دے دیا ہے، پینے کے لیے پانی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ کو ایک نشانی دی جاتی ہے، آپ اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریے اور چشمہ پھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بدلیوں کے ذریعے بھی پانی برسا سکتا تھا، لیکن بنی اسرائیل ایسی نالائق قوم تھی کہ اپنے سامنے ساری نشانیاں دیکھ کر کے بھی نہیں مانتی تھی، تو اگر آسمان سے بدلیوں سے بارش ہوتی تو کہتے کیسے پتہ کہ اللہ نے برسایا ہے، یہ تو بارش ہوتی ہے ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ایسے پانی دیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے برسایا، اللہ نے یہ پانی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی ماریے پتھر پہ اور وہاں سے چشمے نکلیں گے۔ زیادہ مضبوط کون ہوتا ہے، لاٹھی کی پتھر؟ پتھر پہ لاٹھی مارنے کا مطلب پتھر کو چوٹ پہنچانا یا لاٹھی کو چوٹ پہنچانا ہے؟ لیکن اصلاً یہ ایک صرف نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو اسباب کے ذریعے سے دنیا میں مربوط کر دیا ہے، اسباب سے باندھ دیا کہ ایسا کرو تو ایسا ہوگا، ایسا کرو تو ایسا ہوگا۔ اللہ نے اسباب پہ دنیا قائم کیا ہے، تو یہاں بھی ایک سبب بتا دیا۔ یہ صرف علامت تھی، نشانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پڑے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چشمہ جاری کرنے کا حکم کرے گا اور چشمہ جاری ہوگا۔ لاٹھی کے پٹکنے سے پتھر رونے لگ گیا اور اس کے آنسو بہنے لگ گئے اور وہ پانی بن گیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی بہت واضح بات ہے ہر سمجھدار کے لیے کہ لاٹھی پڑی، یہ ایک طرح سے سبب اللہ نے بنایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ چشمہ جاری کرے گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی ایسی لگی ہوئی ہے، بہت سارے ان کے واقعات لاٹھی سے متعلق۔ لاٹھی یاد آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام یاد ہی آ جاتا ہے۔ کہاں کہاں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کے اپنی بکریاں چرا رہے تھے، طور کے پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ وہاں سے شروعات ہوئی۔ اللہ نے لاٹھی کو پھر نشانی بنایا کہ یہ لاٹھی آپ پھینک دیں سانپ بن کے دوڑنے لگے۔ یہ لاٹھی آپ نے سمندر پہ مارا، پانی پھٹ گیا، اس نے راستہ دے دیا، خشکی بن گئی۔ یہ لاٹھی کو جب سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کر کے سب کو سانپ بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، ان کی لاٹھی بڑا سانپ بن کر سارے سانپوں کو نگل گئی، باقی سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کھا لیا۔ تو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ان کی لاٹھی بھی فوراً یاد آتی ہے۔ ایسے اور کون سے نبی ہیں کہ ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک چیز اور یاد آتی ہے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی، تو وہ تو ایک ہی بار ہوا زندگی میں، جو کئی بار جس کا قصہ ہو۔ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی قمیص۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب بتایا اپنے والد سے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے، سورج چاند ان کے والد والدہ، تو خود یہ کتنے ہو گئے یوسف علیہ السلام کو لے کر؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ 12۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ ان کے یہ 12 بیٹے ہیں بنو اسرائیل۔ تو بنو اسرائیل کے کتنے قبیلے ہو گئے؟ 12 قبیلے۔ کتنے چشمے پھوٹے؟ 12 چشمے پھوٹے۔ یہ 12 یاد رکھنے میں آسان رہے گا۔ 11 تارے ایک یوسف علیہ السلام لے کے 12 چشمے پھوٹے تھے، کیونکہ سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے قبیلے تھے، بنو اسرائیل تھے، تو 12 چشمے پھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اپنے والد کو بتایا، بھائیوں کو پتہ لگا تو سب جلنے لگے، اور سب نے کیا کیا؟ ان کا کرتا قمیص اتار لیا اور ان کو کنویں میں ڈھکیل دیا۔ قمیص لے کے آئے، قمیص کو خون میں لت پت کر کے لے کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، یہ قمیص لائے ہیں۔ کہا واہ،
تو ایک قمیص آیا پھٹا بغیر، بھیڑیا نے کھا لیا بٹن کھول کے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ قمیص یہاں پہلی بار آیا۔ پھر آگے کہاں قمیص آیا ذکر؟ جب مصر میں چلے گئے تو وہاں عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بہلایا پھسلایا اور ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنی چاہی تو یہ بھاگے، اس نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑ لیا۔ باہر جب مسئلہ ہوا ان کا، اس نے الزام لگایا کہ یہ تو میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے تھے، تو ایک بتانے والے نے کہا کہ ذرا قمیص چیک کرو، اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت مجرم۔ تو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تھا، یہ تو بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف، تو پیچھے سے دامن پھٹ گیا۔ تو یہاں پھر قمیص کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد میں قمیص کا ذکر کہاں آیا؟ جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور پھر اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو۔ بنیامین بھی پکڑ لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیج دیا کہ جاؤ میرے والد کو پہنا دو، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو پھر وہاں قمیص لوٹانے سے، تو قمیص اور یوسف علیہ السلام کئی بار ان کی زندگی میں قمیص کا ذکر آیا ہے، جیسے لاٹھی کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی بار آیا ہے۔ اور ساتھ میں 12 کا مسئلہ بھی وہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل سب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پتھر ماریے، پتھر پہ لاٹھی ماریے، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا پینے کی جگہ اپنا اپنا گھاٹ جان جائے گا کہ کہاں خود پینا ہے اور کہاں جانوروں کو پانی پلانا ہے، تاکہ جھگڑا نہ رہے۔ اللہ نے پہلے سے تقسیم کر دیا۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر چیزیں تقسیم ہو جائیں کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ جب چیزیں ملی رہتی ہیں تو پھر جھگڑا رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ان کو تقسیم کر کے دے دیا کہ 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ پانی کا اللہ نے دے دیا۔ سب کو پتہ ہو گیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق، یہ اللہ نے دیا ہے، بلا تمہاری محنت کے دیا ہے۔ انسان گڑبڑ کہاں کرتا ہے؟ جب مل جاتا ہے تب اللہ کو بھول جاتا ہے، تب سرکشی پہ آ جاتا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ رزق ہے اللہ کا۔ اللہ نے من و سلوہ، ان کو تو ظاہری طور پر واضح تھا ان کے سامنے کہ بلا ان کی محنت کے مل رہا تھا، پانی بھی ان کی محنت کے بغیر ملا، کھانا اور بھی ان کی محنت کے بغیر ملا، یہاں تو پوری طرح واضح تھا۔ لیکن دوسروں کو بھی جو بظاہر اپنی محنت سے ملتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور آپ جس کے طاقت کے ذریعے محنت کرتے ہیں وہ بھی طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پورا رزق اللہ کا رزق ہے اور اللہ نے حلال کیا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور اللہ کا رزق جب کھاؤ اور پیو تو پھر فساد نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ فتنہ فساد کیا ہے سب سے بڑا؟ کہ اس اللہ کا جس کا رزق کھاتے ہو اس اللہ پر ایمان نہ لاؤ، اس اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے حکم پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال نہ جانو، جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام نہ جانو۔ اللہ نے جو لوگوں میں تقسیم کیا ہے اپنا رزق، اس تقسیم پہ راضی نہ رہو، کہیں سے چوری کرو، کہیں سے غصب کرو، کہیں سے لوٹ مار کرو، کہیں سے کچھ اور کرو، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہو، تو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنو اسرائیل کے بارے میں انہیں یاد دلایا کہ اے بنو اسرائیل، تم پہ بار بار میری طرف سے نعمتیں ہوتی رہی ہیں، تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کی شروعات ہوئی ہے استسقاء سے۔ استسقاء یعنی پانی مانگنا۔ پانی مانگنا، یہ ہمیں بھی پانی مانگنا چاہیے جب پانی کی ضرورت پڑے۔ جو بھی ہم سے پہلے کے نبیوں کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں بھی وہ چیز ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں اس کے خلاف نہ آ جائے، اور یہ چیز تو ایسے ہے کہ ہماری شریعت میں اس کے مطابق حکم آیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پانی مانگا ہے ایک خاص طریقے سے،
اس کے لیے خاص صلاۃ ادا کر کے خاص طرح سے سارے لوگوں کو جمع کر کے صلاۃ الاستسقاء پڑھا ہے، اور اس کے بغیر بھی ڈائریکٹ جمعہ کے اندر صلاۃ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے بھی آپ نے اللہ سے پانی مانگا ہے۔ بہت معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہم لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بارش کی دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، الٹا، ہتھیلیاں اوپر کی طرف، ہتھیلیوں کی پیٹھ اوپر کی طرف یا چہرے کی طرف، ایسا یا ایسا۔ عام دعاؤں میں ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ ہمارے چہرے کی طرف یا آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن بارش مانگنے والی دعا میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ظہر الکف، ہتھیلی کی پشت اوپر کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغثنا، یہ بارش مانگنے کی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغثنا یا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، ہمیں پانی پلا دے، ہمیں بارش عطا کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ خطبے کے دوران دعا فرمائی، اللہ بارش برسا دے، اور آسمان میں کہیں کوئی بدلی نہیں تھی، آسمان بالکل صاف تھا کہ ایک چھوٹا سا بادل ڈھال کی طرح سے اٹھا اور دیکھتے دیکھتے پورے آسمان پہ پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلے نہیں اور بارش برسنے لگی اور بھیگتے بھیگتے اپنے گھروں کو گئے، اور اگلے ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے کو جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہی شخص یا کوئی اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح بارش ہوتی رہی تو ہمارے گھر ڈھہ جائیں گے اور ہمارے جانور گھروں سے نہ نکل پانے کی وجہ سے بھوک سے مر جائیں گے اور ہم لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش یہ ہمارے چاروں طرف ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ اس لیے کہ جب بستی میں آبادی میں بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری زحمت کھڑی ہو جاتی ہے، کیچڑ کی اور مسائل، کمزور مکانات کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے بارش، تو آپ نے پوری طرح سے بند کرنے کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ دعا کی کہ رحمت جاری رہے، لیکن جہاں زحمت بن رہی ہے وہاں ختم ہو جائے۔ اے اللہ چاروں طرف بارش ہو، اللہم علی الاکام وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ جہاں جنگل اگے ہیں، یا اللہ جہاں وادیاں بہہ رہی ہیں، یا اللہ جہاں ٹیلے ہیں، ہر جگہ بارش ہو، لیکن ہمارے اوپر نہ ہو، چاروں طرف ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری بدلی چھٹ گئی، آسمان صاف ہو گیا، صحابہ دھوپ میں نکلتے ہوئے اپنے گھر کو پہنچے۔ تو اللہ کے نبی نے بارش طلب کیا، اللہ نے بارش برسائی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ ایک تھا جس کو ہم آپ صلاۃ الاستسقاء کے نام سے جانتے ہیں۔ استسقاء یعنی بارش طلب کرنا یا پانی طلب کرنا، پانی مانگنا، پانی مانگنے کی صلاۃ الاستسقاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جاتے تھے، جیسے عید کے لیے میدان میں نکل جاتے ہیں، اور جیسے عید کی صلاۃ جہری پڑھتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی ہے۔ البتہ بڑا فرق یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے نکلتے ہیں تو ہم نہا دھو کر کے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے، عطر اور خوشبو لگا کر کے، خوش و خرم ہو کر کے، ہنستے اور کھیلتے جاتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن جب استسقاء کے لیے نکلتے ہیں تو بالکل اس کے برخلاف، موٹے جھوٹے کپڑے پہن کر کے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، اور اپنی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، ہم مجبور ہیں، پریشان حال ہیں۔ یہ فرق ہوگا۔ پھر وہاں جا کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ استسقاء کا خطبہ چاہے پہلے ہو جائے چاہے بعد میں ہو جائے، دونوں ہو سکتا ہے۔ خطبہ دیتے تھے اور خطبے کے دوران آپ اپنی چادر بدل دیتے تھے، داہنے کندھے والی چادر بائیں پہ ڈال کے، بائیں والی دائیں پہ، اس طرح آپ چادر پلٹ لیتے تھے۔
या नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे। बहरहाल चादर को पलटना है, जो आप चादर आदमी ओढ़ के जाए वो चादर पलट ले, इसमें अच्छा शगुन है। आप जानते हैं कि हमारे दीन में बदशगुनी हराम है, बदशगुनी शिरक है, और अच्छा शगुन लेना मुस्तहब है, अच्छा शगुन लेना। जब हमने चादर पलटी तो हम साथ में ये शगुन लेते हैं कि हमारे हालात भी पलटेंगे। अभी कहत साली थी, अब बारिश होगी, अब जो है हालात बदलेंगे, अब सब्ज़ा होगा, हरियाली होगी। तो हालात बदलने के लिए अच्छा शगुन लेने के लिए चादर पलट लेंगे, दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने, या नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लेंगे। इस तरह से चादर पलट लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल जाते थे खुले मैदान में, बारिश के लिए दुआ फरमाते थे, इस तरह से दुआ फरमाते थे, और उसके बाद में फिर आप 2 रकातें पढ़ाते थे और लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार की और सदक़ा व खैरात करने की ताकीद करते थे, और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से बारिश बरसाता था। तो ये सलातुल इस्तिस्क़ा है, जो ख़ास किस्म की सलात है जिसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे नादान ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो बारिश का एक मौसम बना दिया, तुम्हारे सलातुल इस्तिस्क़ा पढ़ने न पढ़ने से क्या होता है। उनको नहीं समझ में आता कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 तरह के कानून बनाए। एक कानून है जो अटल है, मुतय्यन है, फिक्स है कि ऐसे ही हमेशा रहेगा। जैसे साल के 360 दिन होते हैं, और इन साल के 360 दिनों के लिए अल्लाह ने कानून बनाया है सूरज के लिए कि इतने बजे निकलना है, इतने बजे डूबना है। आप 50 साल का, 100 साल का, 1000 साल का कैलेंडर बना लो, कभी नहीं बदली हो। उसी वक्त सूरज निकलेगा, उसी वक्त डूबेगा, इस तारीख को उसी वक्त निकलेगा, उसी वक्त डूबेगा। ये अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया, यहाँ से हटना नहीं है। कुछ चीज़ों में अल्लाह ने मुतय्यन कानून नहीं बनाया है, अल्लाह उसमें तब्दीली करके बाकी चीज़ों को तब्दील कर देता है उसके ज़रिए से। उसमें से है हवा का चलना। अल्लाह ताला कभी तेज़ चलाता है, कभी धीरे चलाता है, कभी उत्तर से चलाता है, कभी दक्षिण से चलाता है, कभी पूरब से चलाता है, कभी पश्चिम से चलाता है। अब ये बारिश के मसले को अगर आप देखें तो इसका कुछ सूरज से भी ताल्लुक़ है, कुछ हवाओं से भी ताल्लुक़ है, कुछ ठंडी और गर्मी से ताल्लुक़ है। कैसे होता है ये एक मुस्तकिल इल्म है जिसे साइंस वाले समझाएंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी लेना से ईमान बढ़ता है। हमारा ईमान कुरान पाक पे है, ये चीज़ें सिर्फ कभी कभी ले आते हैं, हालांकि ये हमारा असल नहीं है। हमारा जो अल्लाह की किताब है वो असल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो असल है। बारिश कैसे होती है? सूरज की तेज़ रोशनी समुंदर पे पड़ती है, फिर समुंदर का पानी भाप बन के उड़ता है, फिर ये जाकर ऊपर इतनी ठंडक उसे मिलती है कि ठंडक के मिलने की वजह से वो रुई के गाले जैसे बदलियाँ हो जाती हैं। फिर बारिश उसे हवाएं उड़ा के ले जाती हैं, जहाँ अल्लाह चाहता है पानी बरसाना उधर वो बदलियाँ उड़ती चली जाए। उसी से अंदाज़ा लगता है बदली फला जगह जा रही है, फला जगह ठंडक बढ़ जाएगी, तो ये जो अभी जमा हुआ है ये पानी बन के गिरने लगेगा, बरसने लगेगा। तो उससे अंदाज़ा फला जगह अचानक तेज़ हवा आके पूरी बदलियों को दूसरी तरफ उड़ा के लेके चली जाती है, और सारी पेशीन गोई धरी की धरी रह जाती है कि ना वहाँ तो नहीं बरसा इसलिए कि तेज़ हवा अल्लाह ने चला दिया। तो हवाओं के बारे में तो कोई मुतय्यन कानून अल्लाह ने रखा नहीं है कि आप हिसाब कर लें कि उस वक्त इतने बजे यहाँ से हवा ऐसे चलेगी इसलिए ऐसा होगा। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला असबाब ही पर बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें अल्लाह ने ऐसे कवानीन रखे हैं कि जिसमें रद्दो बदल के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्ते मुतय्यन कर रखे हैं। बारिश के लिए कौन सा फरिश्ता है? हाँ, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, रूह के जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाने के लिए हैं जिसमें इंसान के रूह की ज़िंदगी है, और मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने के लिए मुतय्यन हैं जिसमें पौधों की ज़िंदगी है, और इसराफील अलैहिस्सलाम सब के मरने के बाद इस सूर फूंकेंगे जिसमें सारी लोगों की ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो 3 ज़िंदगियाँ 3 फरिश्तों के तरह से, एक पैगाम और रिसालत नबूवत लेके आने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, रूह की ज़िंदगी, इसराफील अलैहिस्सलाम बारिश के ज़रिए से, पानी के ज़रिए अल्लाह ने जिस्मों की ज़िंदगी बनाई है, और इसराफील अलैहिस्सलाम ये सूर में फूंक मारेंगे जिससे मरने के बाद पूरी जो है ज़मीन के सारे इंसान अपनी कब्रों से दोबारा उठ के ज़िंदा हो जाएंगे। तो 3 फरिश्ते। बहरहाल
جو روح قبض کرتے ہیں اسرائیل، یہ نام مشہور ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے. ان کے لیے ثابت نام کیا ہے؟ ملک الموت. ملک الموت، موت کے فرشتہ. اور اسرائیل ان کا نام کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. تو یہ تین فرشتے ایک ہی حدیث میں آیا ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو رات میں ایک دعا پڑھتے تھے، اس کو یہیں سے شروع کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل انت تحکم بین عبادک فیما ہم فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو ان تین فرشتوں کا نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عقلی دلائل کی وجہ سے عقلی گمراہیاں بہت ساری آئی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے 4 ہیں اور کتابیں آسمانی 4 ہیں اور فلاں چیز 4 ہے، اور یہ سب ملا کر کے پھر کہتے ہیں امام 4 ہیں. عجیب مسئلہ ہے. امام 4 ہیں تو دکھاؤ اللہ کی کتاب میں ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو تو بتا دو. اب یہ سب گھوڑے دوڑا کر کے جس میں گڑبڑ کرو ادھر سے ادھر، اس میں بھی گڑبڑ کیا ہے. 4 فرشتے کہاں؟ 3 فرشتے ہیں نا، جو ایک ساتھ جن کا ذکر آتا ہے بار بار. اور ویسے تو فرشتے بے حساب ہیں، ویسے کرنا ہے تو 4 ہی تھوڑی ہیں. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. آپ کے رب کے لشکروں کا علم صرف اللہ کو ہے. کتنے فرشتے ہیں؟ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا. فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ ہیں، معقبات ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی رپورٹ لے جاتے ہیں. صبح شام میں فرشتے آتے اور جاتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، آسمان کو چڑھتے ہیں. تو فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے، 4 ہی کیوں، بے شمار فرشتوں کی تعداد ہے. بہرحال ایک چیز ایسے آ گئی اور ذکر کر دیا. آگے چلتے ہیں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا، اور پانی مانگنے کے لیے ہماری شریعت میں بھی پانی مانگنے کا طریقہ بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پانی دیا تھا کہ پتھر پہ لاٹھی ماریں اور چشمہ پھوٹ جائے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور نبیوں کو جو بھی معجزے دیے گئے، پرانے نبیوں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب سے اعلیٰ معجزہ دیا گیا، اس سے اعلیٰ دیا گیا. پتھر سے تو پانی ویسے بھی نکلتا ہے. آپ چلے جائیں پہاڑوں پہ تو آبشار جھرنے گرتے ہیں. کہاں سے گرتے ہیں؟ پتھروں سے گرتے ہیں. پتھروں میں سے آبشار اور چشمے پھوٹتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کہاں سے نکلا؟ صحابہ کرام جب تبوک میں جا رہے تھے، یا اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر، کئی مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی اونٹوں کو پلانے کے لیے پانی نہیں، اللہ کے نبی غسل کے لیے پانی نہیں، اللہ کے نبی وضو کے لیے پانی نہیں، اللہ کے نبی پینے کے لیے پانی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے پاس کسی برتن میں پانی ہے لے آؤ. ایک برتن لایا گیا. برتن زمین سے لگا ہوا نہیں ہے، پتھر تو زمین پہ رکھا ہوا تھا کہ زمین سے سوتے اس میں آ جائیں. یہ برتن زمین سے الگ ہے. برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو رکھا، اپنے ہاتھ کو رکھا. آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے ابلنے لگے. تو یا تو برتن میں چشمہ اللہ نے نکال دیا، برتن سے نکل رہا تھا اور آپ کی انگلیوں کے بیچ میں ظاہر ہو رہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکل رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں ہی سے فوارے نکل رہے تھے. بہرحال چاہے انگلیوں سے نکلا ہو اور چاہے اس برتن سے نکلا ہو، یہ پانی کا نکلنا پتھر کے نکلنے سے بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، جو نشانیاں عطا فرمائیں، وہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے سارے انبیاء قابل احترام ہیں. سارے انبیاء کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری نشانیوں پہ بڑی نشانی دی ہے. جو دوسروں کو ملا اس سے بڑا ملا. کسی نے آ کے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی مردے سے کہتے تھے اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا، ہمارے نبی کو کیا ایسا معجزہ ملا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیں؟ کہا اللہ کے بندے، ایک شخص جو مردہ ہو گیا ہے پہلے اس میں جان تھی، وہی جان دوبارہ لوٹا دی گئی، یہ بڑی بات ہے؟ یا ایک چیز جس میں جان ہوتی ہی نہیں اس میں جان پیدا ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جب آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو کھجور کے تنے کا ایک ٹکڑا کاٹ کے رکھا گیا تھا، اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس تنے کے
ٹکڑے کو, اس لکڑی کو چھوڑ دیا اور ممبر پہ خطبہ دینے لگے. اور جب ممبر پہ خطبہ دینے لگے تو جو اللہ کا ذکر اس لکڑی پہ ہوتا تھا کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, وہ تڑپ گیا, اور وہ اس سے جیسے اونٹنی کی آواز آتی ہے یا چھوٹے بچے کی آواز آتی ہے بلکنے کی, ویسے بلکنے کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کے ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چپ کراتی ہے, بہلاتی ہے, ویسے آپ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا, اور اس کے بعد میں دھیرے 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 وہ آواز ختم ہو گئی. تو کہا یہ اللہ نے زندگی پیدا کر دی ایک ایسی چیز میں جس میں زندگی نہیں ہوتی, یہ بڑا ہے اس سے. مردوں کو زندہ کیا تو وہ تو اصل زندہ ہونے کے لیے ہیں, اس میں تو پہلے سے روح تھی. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے, اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا اور قیامت تک باقی رہنے والا زندہ معجزہ جو ہر وقت آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتا رہے گا, گواہی دے رہا ہے اور دیتا رہے گا, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ہم لوگ میرے بھائیو قرآن کی یہ آیات پڑھ رہے ہیں, ان آیات میں کتنی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبی ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ جن پر آسمان سے وحی آتی تھی, آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. میرے بھائیو یہ بہرحال ہم نے یہ آیت پڑھی, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک اعجاز, چونکہ قرآن پاک کے جو ہے معجزہ ہونے کا ذکر آیا تو اس کو بیان کر کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات بیان کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس حصے کو لے لیتا ہے جو ضروری ہے, باقی حصوں کو چھوڑ دیتا ہے. پڑھنے اور سمجھنے والے ان کڑیوں کو جوڑ لیں آپس میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. کتنا مختصر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اگر کوئی کہانی بتاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی بڑی کر دیتے ہیں, ایک ایک جزئیے کو, ایک ایک حصے کو بیان کرتے ہیں, اور داستان ہی کیا اس میں زیب داستان کتنے مرچ مسالے بھی لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ پانی مانگیے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, کہا یا اللہ ہم پریشان ہیں, پانی اتار دے. اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی, ٹھیک ہے تم کو ہم پانی دیں گے, اس کی نشانی یہ ہے کہ تم جاؤ پتھر پہ لاٹھی مارو, وہاں سے چشمہ نکلے گا, یہ تمہارے لیے پانی ہوگا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, چشمہ پھوٹا, اور اس کے بعد اس سے ایک ہی نہیں بلکہ 12 چشمے پھوٹے. تو اس طرح کی اتنی ساری باتیں تھیں, اور بھی باتیں اس میں تفصیل ہو سکتی ہیں کہ دعا میں کیا کہا, کیسے کہا, لیکن اللہ نے سب کو چھوڑ دیا. مختصر طور پر 3 لفظوں میں سب کو بیان کر دیا, باقی چیزیں آپ جوڑ لیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسے اور بھی قرآن کے جتنے قصے ہیں سب میں یہی حالت ہے. یہ اختصار کہ باقی کڑیاں آپ جوڑ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر ایسا ایمان لانے والا بنائے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں اور ہمارے عمل میں اتر جائے, اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا وسلم.